اسرائیل، یورپ اور امریکہ، جہاں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے مشرق وسطیٰ کے 3 عرب ممالک کے دورے پر، تو انہوں نے اگنور کیا تھا نیتن یاہو کو، لیکن پس پردہ نیتن یاہو چونکہ تمام ممالک کی، جیسا ہم کہہ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بڑا اثر رکھتے ہیں، تو انہوں نے عین اس وقت جب وہاں پہ انہوں نے قدم رکھا تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی جو بستیاں تھیں ان کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا، اور آپریشن گڈون کے نام سے، یہ وہاں کے ہیں جنہوں نے یہ آپریشن ڈیزائن کیا، ان کے نام پر ہے، تو آپریشن گڈون کے ذریعے سے انہوں نے وہاں کی ساری بستی کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ وہ اپنی کالونیاں بنائیں گے، اور جو وہاں کے فلسطینی ہیں ان کو ایک بہت مختصر سے علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں محصور کر دیں گے، جیسے دنیا کی سب سے زیادہ ڈینسٹی جو ہے وہ اس علاقے میں ہوگی۔ تو نیتن یاہو نے یہ تو کر لیا، لیکن اب امریکہ کے اندر ایک نیا فلسفہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ بعض اخبارات نے وہاں پہ سقراط کے حوالے سے لکھا ہے۔ سقراط ایک تصوراتی کہانی بیان کرتا ہے۔ کہانی بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے کوئی چیز ادھار دی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، تو آپ جب وہ میٹر ہو جاتا ہے، مطلب اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، خپتی ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ خطرناک چیز واپس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یا اس کے پاس رہنے دی جائے تاکہ وہ دوسرا کا نقصان کرے۔ سقراط اس تصوراتی مکالمے کا نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ ایک دوست جو بہت اچھا دوست ہے آدمی کا، بہت اچھا کسی زمانے میں شخص ہوا کرتا تھا، لیکن جب وہ خپتی ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس سے وہ تمام چیزیں واپس لے لینی چاہیے جو وہ سماج کے لیے نقصان دیں اور ان کا استعمال وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ مثال صادق آتی ہے، پوری اترتی ہے نیتن یاہو پہ۔ مختلف میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو، کہ اسرائیل کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ چونکہ نیتن یاہو اب اپنے حواسوں میں نہیں رہے، اب اپنے ہوش میں نہیں رہے، اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو دنیا کو پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، تو اس لیے اب امریکہ نے اب تک اسرائیل کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اسے واپس لے لیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال ہوا فاکس نیوز کا اور بعض دوسرے چینلز نے کیا کہ آپ تو لگتا ہے کہ کچھ کھچے رہے نیتن یاہو سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھا کہ ان پر کتنا ظلم ہوا، 7 اکتوبر کو کیا ہوا، بھول گئے کیا ظلم ہوا اور کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی، تو میں تو ان کو نہیں بھولا، وہ ایک بڑا دردناک تھا، ان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ ایک اس چیز کا بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایک یہ اسرائیل کی بڑی پرانی تھیوری ہے کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی فرما دیا کہ نہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم ان کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ جنگ بند کر دیں یا بیچ میں نہ آئے، اس طرح کا۔ اب جب وہ اس ریجن میں انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بند کر دو، جب وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈیا پہ حملے نہ کرو اور جوابی حملے نہ کرو۔ ہم نے تو جوابی حملے کیے تھے، انڈیا نے جب ایک رات کے اندھیرے میں درمیانی شب کو ایک اٹیک کیا ہمارے اوپر، تو ہم نے جواب تو دینا تھا۔ تو جب انہوں نے ہم سے بات کی تو اسرائیل سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ آپ اسرائیل کو اپنے دباؤ میں لے سکتے ہیں، اس کے خاص ریزننگ ہے۔ ریزننگ یہ ہے کہ اسرائیل جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کو کہاں سے مل رہا ہے اور کن کے ٹیکس پیئرس کی منی ہے جو مل رہی ہے۔ یہ ان ٹیکس پیئرس کی منی ہے جن پر امریکہ جو ہے وہ دروازے بند کر رہا ہے نوکریوں کے، جن پہ دروازے بند کر رہا ہے سماج میں زندہ رہنے کے، جن کو جیلوں میں ڈال رہا ہے، آزادی چھین رہا ہے۔ یہ مطلب ان لوگوں کے ٹیکس پیئرس منی ہے جو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ فلسطین میں جبر کے لیے ایک غصبانہ حکومت کو، غاصب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی عوام کی نہیں سن رہے۔ الیکٹ تو ہو گئے، اقلیتی حکومت ہے، مختلف گروپوں کو، انتہا پسندوں کو ساتھ ملا کے قائم ہوئی ہے نیتن یاہو صاحب کی جو حکومت ہے، لیکن وہ اپنی عوام کی نہیں سن رہی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہر چیز کو، ہر نظام کو، ہر احساس کو بلڈوز کر رہی ہے۔ تو اب اس ماحول میں جو ہے نا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ کبھی ان کو اگنور کرتے ہیں، کبھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جو سقراط نے کہا وہ یہی ہے، اور وہ اس پہ بھی صادق آتے ہیں کہ امریکہ کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جو اسرائیل کے دفاع کی حکمت عملی ہے وہ اب پس پش چلی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو وہاں پہ خاص طور پر کھانے پینے کا سامان روکا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ تو اس وقت تمام مغربی میڈیا، مغربی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ اسرائیل یورپ کے جو تعلقات تھے وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، کیونکہ دنیا کب تک آخر اس ظلم کو برداشت کرے جو اسرائیل نے مسلط کر رکھا ہے فلسطینیوں پر اور غزہ پر اور ایون ویسٹ بینک میں، اور اسرائیل کے اندر جو سیٹلڈ ایریا ان پر بھی، کیونکہ مغربی دنیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی کہ ویسٹ بینک اور سیٹلڈ ایریا کو بھی اسرائیل چھوڑے، مطلب اسرائیل اس پہ بھی اپنا تسلط قائم کرے، ان کو بھی
اپنے کالونیاں بنائے اور ان پہ بھی جو موومنٹ ہے اس پہ پابندیاں لگائے، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی ان کی موومنٹ کو محصور کیا جا رہا ہے۔ اور مغربی میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، ایک بیان ان کے لیڈر کا، جس ڈاکٹر کا، جو ڈاکٹر ہے اس نے یہ بیان دیا کہ ہم مطلب یہودی جو ہے وہ فلسطینی بچوں کو شوق کی خاطر مارتے ہیں، ایک ان میں احساس پیدا ہوتا ہے فاتحانہ انداز کا، تو اس لیے مارتے ہیں۔ اور ایک تصویر بڑی وائرل ہے، ہم دکھا نہیں سکتے، جس میں ایک نوجوان اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے سیٹلڈ ایریا میں ایک اسرائیلی گھر پر بم مارا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سالگرہ کے بقول ان کے، میں تو نہیں کہہ رہا اتنا دردناک معاملہ ہے، اپنی سالگرہ کے جو پٹاخے ہیں وہ پھوڑنے، تو وہ ان کے اپنا فلسطینیوں کے گھروں پہ بم پھینک کر اپنا شوق پورا کر رہا ہے۔ اسرائیلی ہیں وہ فلسطینی بچوں کو مارنا اپنا شوق سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کا جو قتل عام ہے بچوں کا، وہ ان کے ایک اندر ایسی حصیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، ایسے سیڈسٹ ہو گئے ہیں کہ ان بچوں کو مارنے کا، وہ مار کر وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ اب اگرچہ اس تجارتی معاہدے کی معطلی پر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے، ان کے کچھ لوگ ٹویٹر اکاؤنٹ پر آئے تھے، ٹویٹر مطلب ایکس پر آئے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بات چیت ویسے اتنی سست پڑی ہوئی تھی، ویسے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، تو اگر معطل کر بھی دے تو میرے کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یو کے کی جو انویسٹمنٹ منسٹری ہے، ان کی جو کامرس کی منسٹری ہے، اس نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری $7 ارب کی ٹریڈ، پاؤنڈ کی ٹریڈ ہے۔ 7 ارب جو ہیں وہ تھوڑا نہیں ہے، 7 ارب روپے بھی ہوں تو بڑی، پھر بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن 7 ارب جو پاؤنڈ ہیں، ڈالر ہیں، یہ بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو اسرائیل کے ساتھ اتنی بڑی ٹریڈ ہے، یہ اب خطرے میں پڑ گئی ہے، اور ایسے اقدامات ابھی فیوچر میں کینیڈا اور فرانس وغیرہ بھی اٹھانے والے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے علاوہ کینیڈا بھی جو ہے اور فرانس جو ہے وہ بھی اس ایک ریزولوشن میں، ایک قرارداد میں اپنا فریق تھے، جو چند روز پہلے جاری ہوئی تھی، تینوں ملکوں نے اس پر سائن کیے ہوئے تھے۔ اچھا، اسرائیل اس چیز کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے کہ یورپ اب وہ پہلے والا یورپ نہیں ہے۔ مختلف سوشل میڈیا نے، پہلے تو یہ تھا کہ جتنا بھی میڈیا تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا، سارے میڈیا پر انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا، اور سارا میڈیا جو وہ یہودی لابی کے کنٹرول میں تھا، کوئی جیف بیزوس کے پاس تھے، واشنگٹن پوسٹ اخبارات، کوئی کسی کے پاس تھے، کوئی کسی کے پاس تھے، تو ان کی جو اپنا سارا کچھ کنٹرول تھا وہ اخبارات کے ذریعے سے ذہن سازی کر رہا تھا ایک خاص پیٹرن پہ، کہ اینٹی فلسطینی، اینٹی مسلم، اینٹی فلاں فلاں فلاں، اور پرو اسرائیلی۔ اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے بڑے اخبارات کو بلڈوز کر دیا، اور بڑے اخبارات کی وہ ویلیو ختم ہو گئی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرف ایلون مسک نے کہا ہے کہ اب تو ہر آدمی ایک نیوز پیپر ہے مطلب ہر آدمی ایک رپورٹر ہے، اور رپورٹر کے اپنی ذات میں ایک پورا کا پورا نیوز پیپر ہے، انجمن ہے۔ اب یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ وہ فرد انجمن تھا، تو وہ ذات میں انجمن ہی ہے ہر آدمی۔ اب یونیورسٹیوں کی جو کیمپس کی فضا ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے، یہ فضا پہلے جیسے نہیں رہی۔ نوجوان یورپ کا جو ہے، امریکہ کا جو ہے، وہ سب سے زیادہ خلاف ہوا ہے اس سارے جبر اور تشدد کے خلاف، اور اسرائیل کے خلاف جو آندھی ہے، یہ مطلب نوجوان جو ہے کسی آندھی کی صورت میں اٹھیں، اور سام دشمنی، مطلب اسرائیلی دشمنی جو ہے وہ کیمپس سے نکل کے تو پورے سماج میں ٹریول کر رہی ہے۔ اور اب اسرائیل کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ فیوچر اس کے لیے کیسا ہونے والا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اس وقت دنیا کی بات نہیں مانے گا، اگر اسرائیل دنیا کی بات نہیں مانے گا، تو اسرائیل سب سے زیادہ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ کس چیز پر ہے؟ امریکہ پر ہے۔ اور امریکہ کے اندر جو یوتھ ہے وہ اتنا زیادہ ان کے نیگیٹو ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نیتن یاہو کو اگنور کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، جیسے ابھی ایک انٹرویو میں انہوں نے اہمیت دی، لیکن اس سے پہلے اس کو اگنور کر دیا۔ نیتن یاہو صاحب اگر یہ سمجھتے رہیں گے کہ پہلے جیسی رفاقتیں ہیں، پہلے جیسی دوستیاں ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ امریکی سینٹ میں 30 ڈیموکریٹس نے اسرائیل نے جو ناکہ بندی کی، غزہ کی، اس کی شدید ترین مذمت کی۔ 30 ڈیموکریٹس جو ہے وہ بڑے معنی رکھتے ہیں، اور برطانوی ایوان زیری کے اندر بھی ایک ان کے جو ممبر ہیں انہوں نے اتنی سخت تقریر کی ہے کہ ناقابل برداشت ہے، مطلب اتنی مسلمان اور خود غزہ کے لوگ نہیں کر رہے جتنی انہوں نے اتنی سخت خوفناک تقریر کی ہے اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ بہت خوفناک صورتحال وہاں کی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر یہی صورتحال جاری رہی کہ 3 بڑے جنہوں نے اسرائیل کو آباد کیا، یورپ نے آباد کیا نا، برطانیہ اس میں ثقیل تھا، امریکہ اس کے پیچھے تھا،
تو ان 2-3 ملکوں نے جنہوں نے یورپی ملکوں نے جنہوں نے اسرائیل کی یہودیوں کی وہاں پہ آباد کاری میں مدد کی، فلسطینیوں کے جو قتل عام تھا اس میں مدد کی، تو وہ ملک اب اس کی پشت پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس وقت امریکہ کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے ہمارا کنٹرول کوئی نہیں اسرائیل پر، کبھی کہتا ہے اس کو دفاع کا حاصل ہے، اور کبھی کہتا ہے جنگ تو بند ہو۔ اب اگر کل کو فیوچر میں 5-10 سال بعد امریکہ کے اندر یہ سوچ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی راسخ ہو جاتی ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے، کہ ہم نے اسرائیل کی مدد نہیں کرنی، ہم نے اسرائیل کو تنہا چھوڑ دینا۔ اس وقت بھی ہے کہ کئی جو اخبارات ہیں ان کے وہ یہ لکھ رہے ہیں، جو امریکن اوپینین کو پورٹرے کرتے ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ سقراط نے بھی کہا تھا کہ اس کو اس کے حال پر تو نہ چھوڑا جائے، اس سے چھین لیا جائے۔ تو اس سے آگے کا جا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی امداد بھی بند کر دی جائے، ہر چیز بند کر دی جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے امداد کی بندش کی بات نہیں کی، صرف جنگ کی بندش کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی ان کی آواز میں وہ وزن نہیں ہے مغربی میڈیا کے مطابق۔